نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب Surah Surah Baqarah ayat number 211. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ترجمہ سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہم نے انہیں من آیتن نشانیاں بینہ واضح ومن اور جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ کی من بعدی بعد اس کے ما جو جات ہو آ گئی اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے بنی اسرائیل سے پوچھے کہ کتنی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی کتنی ان کے پاس معجزے آئے کتنے ان کے پاس انبیاء آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے گا اس کے بدل جو اس کے پاس آئی یعنی جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جتنے احکامات آئے کتابیں نازل ہوئی وہ اس کو اگر بدل دیں گے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کتنے ہی معجزات آئے تھے نعمت بدلنے کا مطلب ہے کہ شکر کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی نبی آئے تو ان کو انہوں نے قتل کیا نعوذ باللہ پھر ان سے نجات کے بعد بچے کو معبود بنا لیا تھا پھر من و سلوہ کے بجائے سبزی ککڑی ساگ پیاز یہ کچھ مانگا پھر سزا میں ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طور پر شکل میں اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے لیکن پھر بھی
ان کو ترقی مل رہی ہے کیونکہ دنیا میں مل سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے پیچھے پڑا جو دنیا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں ان کا حصہ مل جاتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اسی لیے جو یہودی ہیں، اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی طرف یہودی جا رہے ہیں، سب سے زیادہ ڈسپلن وہ ہیں، ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ وہ ہیں، ہر چیز میں وہ لوگ آگے ہیں۔ ایک تو اس چیز میں کیونکہ وہ انہوں نے کتاب بے شک اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن اصول جو ضوابط تھے وہ مسلمانوں والے انہوں نے اپنائے، ایمانداری سے کام انہوں نے لیے۔ تو وہ ان وجوہات کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا کہ آف کورس نیکی، نیک اصول اپنانا نیکی کی بات ہے، بٹ ان کا صلہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں ان کے لیے ختم۔ اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے دنیا میں سارا ان کو ریٹرن بیک کر کے۔ پھر زینا مزین کر دے گی للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر و کفر کیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، ویسخرون، اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین، ان سے جو آمنوا، ایمان لائے۔ جو دنیا کی زندگی میں کفر کرتے ہیں اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین، وہ جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ تو ان لوگوں کے اوپر کون سے لوگ ہوں گے؟ تقوی والے، قیامت کے دن، جو لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ واللہ، اللہ یرزق، رزق دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ کفر کے باوجود ان کو دنیا خوبصورت بنا کر دی گئی ہے، اور مومن کا مذاق اس لیے اڑاتے کہ وہ دیکھتے کہ دنیا کے فائدے سے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دنیا میں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں نا اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملتا ہے، لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں نہیں مل رہا ہوتا، تو اس لیے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ مذاق سے وہی اڑا سکتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مومن ہے اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس کا اجر مجھے قیامت کے دن ملے گا۔ اور یہی بات کافر کو، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے لیے مذاق کا باعث ہے۔ اس میں نا بہت چھوٹی سی اگزامپل آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان پردہ کرتا ہے، وہ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کہ اس کو کوئی دیکھے، اس کی کوئی تعریف کرے کہ وہ کتنی پریٹی لگ رہی ہے، یا اس کا جو میک اپ بہت پیارا لگ رہا ہے، اس کا ڈریس اس پہ بہت سوٹ کیا ہے، کلر بہت سوٹ کیا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ سارے دنیا میں فائدے ہیں۔ اگر وہ خود کو کور کر کے نقاب کر لیتی ہے تو کیا ہے، اس کو دنیاوی فائدے میں کوئی تعریف نہیں مل رہی، لیکن آخرت میں اس کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے آخرت کے لیے۔ اب وہ اس مومنٹ پہ کیا کرتی ہے کہ اپنے دنیاوی فائدے کو دیکھتی ہے یا آخرت کے؟ اگر تو وہ قیامت، آخرت کے فائدوں کو سامنے رکھے گی تو وہ ایمان والی ہوگی، کیونکہ ایک ایمان والا انسان ہی آخرت کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے دنیا میں۔ اور اس پر اگر کوئی مذاق اڑائے گا تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کون مذاق اڑاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں کفر کرتا ہے، اور اسی کے لیے دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہوئی ہے۔ جو کفر کرے گا دنیاوی فائدے کے لیے صرف اور صرف کام کرے گا، قیامت کے لیے نہیں کرے گا۔ جو شخص کسی کو حقیر سمجھ کے ذلیل کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی وہ ذلیل ہوگا، یہاں تک کہ خود کو نہ جھٹلا دے، وہ اس قدر وہ ذلیل کر دیا جائے گا کہ خود کو نہ پہچانے۔ اور جس نے دنیا میں تہمت لگائی تو قیامت کے دن سب کے سامنے خود کو جھٹلائے گا۔ ان- یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس کا مفہوم ہے یہ کہ نہ تو آپ دنیا میں کسی کو ذلیل کرو، نہ ہی کسی پہ تہمت لگاؤ، ورنہ قیامت کے دن وہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ ضلالت اور وہ جو جھوٹی تہمت کی وجہ سے آپ خود کو حشر کے میدان میں جھٹلائیں گے۔ ایمان والوں کو حوصلہ یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو زیادہ اجر بھی ملے گا،
اور وہ کافروں سے بھی اوپر ہوں گے، فوقہم۔ ایمان والے مال جان میں کمتر ہوتے دنیا میں، کیونکہ وہ سب دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ مال جو ہے کسی بھی انسان کی عزت کا معیار نہیں، مگر دنیا میں اسی معیار پر عزت دی جاتی ہے، اور جاہل ان پر مالدار بھی ہو تب بھی اس کو دنیا میں سلام کرتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا میں مال کا حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، جو مومن حضرت خدیجہ کی قربانیوں اور شیبہ ابی طالب نے قربانی کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کو، اچھا، جو حضرت خدیجہ تھی ان کا تو واقعہ سب کو پتہ ہے نا، کہ انہوں نے کس قدر قربانیاں دی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب اسلام نازل ہوا سب سے پہلے ان کے ساتھ تھی شیب ابی طالب گھاٹی میں تین تین بھوک پیاس کے ساتھ جو ہے وہ قید رہنا پڑا۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا گیا تھا۔ تو قربانیاں کسی کی بھی ضائع نہیں جاتی، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، مگر کافر کی قربانیوں کا صلہ صرف اور صرف دنیا میں مل جائے گا۔ اگر ایمان والا ہوگا تو اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ملے گا، اور جتنی زیادہ قربانیاں ہوں گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ان کا پھر نام ازل تک رہتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہم لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری عید ہی ہے، اور جیسے بہت سے امام ہیں جو اپنی قوم کے لیے کچھ اچھا کر گئے ہیں۔ انفیکٹ کوئی سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے کچھ بھلائی کر جاتا ہے، جیسے لائٹ ہے، بجلی ہے، یہ کہ جتنی چھوٹی چھوٹی نیسیسٹیز ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے ضروری، اس کے لیے تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتا ہے نا ان چیزوں کی وجہ سے، ورنہ یہ لائٹ نہ ہو تو ہم شام کو کچھ پڑھ نہ سکیں، صرف ہمارے پاس دن کا ٹائم ہو، اور سردیوں میں تو راتیں اتنی لمبی ہوتی ہے، ہماری تو ساری رات ضائع ہو جائے گی۔ اور لائٹ، موم بتی کی لائٹ میں کتنا کا پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ گرمیاں ہوں گی، ہوا نہیں ہے، تو گرمی میں کی وجہ سے ہم لوگ کا کتنا ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دی ہیں، ان کو اویل کرتے ہوئے اچھے کاموں میں انویسٹ کریں۔ ان چیزوں کو یوز کرنا کوئی گناہ نہیں، ہاں ان چیزوں کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو آپ کو تو نیکی ملے گی۔ تو آپ کے گھر میں کسی نے وہ چیز لگائی ہے، انویسٹ کیا، اس کو بھی نیکی ملے گی، اور انڈائریکٹ جس نے اس کو انوینٹ کیا تھا، ڈسکور کیا تھا، اس تک بھی نیکی پہنچتی ہے، البتہ وہ ایمان والا ہو۔ کیا کہتے ہیں، کانا تھے الناس لوگ امت واحدتن ایک ہی، فبعثا پھر بھیجا اللہ نے نبیین منبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ لوگ ایک ہی امت تھی، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجا تھا، اور انبیاء کا دو کام ہے انبیاء کے: خوشخبری دینا، کس چیز کی؟ نیک عمل کرو گے، قربانیاں دو گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، اور منذرین اور ڈرانے والے، کس سے ڈرانا؟ جہنم سے، کہ گناہ کے کام نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا معاہم ان کے ساتھ کتابہ کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہ درمیان ناس لوگوں کے، فیما اس میں سے جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا بھی اس میں، اور ان پر نازل کی گئی وہ کتاب حق کے ساتھ، اور اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہ لوگوں کے درمیان وہ اختلاف کو ختم کرے جو ان کے درمیان موجود ہے۔ وما اور نہیں اختلاف کیا فی اس میں، اللہ مگر الذین انہوں نے جو اوتو دیے گئے تھے اس میں، من بعد ہی بعد اس کے ما جو آجات ہم آئے ان کے پاس، بینت واضح نشانیاں، بغین بوجہ ضد کے بینہم آپس میں۔ اور اس کتاب میں یہ کتاب تو آئی تھی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے لوگوں میں، لیکن اس کتاب میں بہت سے لوگوں نے اختلافات کیے، حالانکہ واضح نشانیاں تھیں اس میں۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف ضد، انا، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لے، لما اس کے جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں من الحق حق میں بھی اذنی اپنے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی ایمان والوں کو ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختلاف نہیں کیا۔ واللہ یادی ہدایت دیتا ہے میرے شاہ جسے وہ چاہتے ہیں، الی الصراط المستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔
اچھا، یہاں پر ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اختلاف میں بھی انہیں حق کے راستے کو دکھا دیتا ہے. بس ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان ایمان والا ہو، چیز کو ایکسپٹ کرنے والا ہو، انات اور ضد اس کے اندر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور پھر وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لگا دیتا ہے. اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ قرآن پاک کی اسلام کا راستہ. اور شروع میں سورہ فاتحہ میں یہ کہہ دیا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہمیں سیدھا راستہ. اور وہ سیدھا راستہ یہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ساری اس کی راستے کی انسٹرکشنز ہیں. امت نا ایسی جماعت اور گروہ ہوتی ہے جس کی بنیاد میں کوئی ایسی وجہ ہو جس سے وہ متحد ہو، اتحاد میں ہو، ایک پوائنٹ پہ وہ اکٹھی ہو، اسے کہتے ہیں امت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرف کرنے کے لیے، جیسے وہ ہوتا ہے نا حضرت ابراہیم اور حنیفہ، یکسو ایک طرف ہو جانا، اور ایک اللہ کی جیسے کوئی بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نا یکسو کر کے بھیجا ہے کہ اس نے ان سب کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی ڈائریکشن ایک ہے. اٹ مینس دے آل آر ون امہ. تو آغاز میں سب کا عقیدہ بھی ایک ہی تھا. اس وقت جب انسان کو پیدا کیا اور پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، تب بھی سب کا ایک عقیدہ تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام تک بھی ایک عقیدہ تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، جو حضرت نوح علیہ السلام کو تو کہا جاتا ہے نا آدم ثانی، کیونکہ دوبارہ ساری دنیا ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ بعد ایک جو نبی تھے، سیکنڈ نبی آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام تھے وہ. پھر تو اس ٹائم بھی سب کا عقیدہ وہی ایک ہی تھا جو شروع میں تھا. تھوڑا بہت اختلاف ہوتا تھا، تو وہ بھی کس وجہ سے، جب انسان کتاب سے دور ہو جاتا ہے. تو اتحاد کی بنیاد پر صرف اور صرف ایک توحید تھی. جب شرک کیا تو اگین اختلاف ہو گیا. اس لیے اپنے مرکز کو نہیں بدلنا، اپنی جو بیس ہے، اپنا جو اتحاد کا پوائنٹ ہے، پن پوائنٹ اس کو نہیں بدلنا. اور اس اختلاف کو جو شرک کے اختلافات آئے، اور جب انسانوں نے اپنے مرکز کو بدل لیا، جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبیوں کو بھیجا تھا. اچھا، یہاں پہ نا بغض یعنی کہ انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمت نہ دینا، اہمیت نہ دینا، سب سے بڑا اختلاف کا ضد تھی. کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہوئی ہے اس کو اس کے جو اعمال تھے اس کو بودر نہ کرنا. اپنی مرضی سے ان کو ہدایت دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہت کو دیکھے. ایک دن فہد اللہ الذین آمنوا، نہیں، یہ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اسی کو ہدایت دے گا جس کے اندر چاہت دیکھے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ لوگ ہوں گے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں گے. تو یہ رستہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا رستہ تھا، وہی فرقہ ہمیشہ حق پر ہوگا. اس لیے اپنا کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیں جو آپ نیکی کر رہے ہیں، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے فعل سے ثابت ہے. اور ان کے ساتھی کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام سے ثابت ہے تو وہ عمل درست ہوگا، اور ہم تب ان کے فرقے میں شامل ہوں گے. فرقے نو ڈاؤٹ بہت سارے بن چکے ہیں. بینگ مسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان تھے، ان کے ساتھی صحابہ کرام بھی مسلمان تھے، تو ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم نے انہی کے قدموں پر چلنا ہے، انہی کی ہوئی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہے، rather than this کہ ہم کچھ ایڈیشن کر دیں محبت کے نام پہ. محبت ہے تو ان کی حدیث کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر گئے ہیں.
آواز نہیں دکھ- ہاں میں تھوڑی دیر خود اسٹے کیا تھا. پیچھے کوئی بھی نہیں آواز آئی کیا ابھی سے؟ نہیں نہیں، ابھی ابھی بس. اوکے. تو اس پورے کانٹیکس میں ایک چیز کامن ہے کہ حق پر رہنے کے لیے اپنے تعصب اور اپنی نفسانی جو خواہشات ہیں، ہر طرح کی خواہش rather than کہ ہر طرح کی جو آپ کا دل کر رہا ہے کہ وہ سوسائٹل ٹرینڈ ہے یا لوگ کیا کہیں گے، یہ سب ہماری خواہشات میں سے آتا ہے. کیونکہ ہماری خواہشات میں لوگ پرائرٹیز میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ان سب کے بغیر قرآن کے بات کو دل میں اتارنا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، صحابہ کرام کی جو سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. میں تو قرات لگاتی ہوں، ترجمے پہ غور کرنا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فوقہم کے درجے پہ رکھے گا، اور ہمیں دنیا کے مذاق اڑانے والوں سے بالا تر کر دے، بے نیاز کر دے کہ ہمیں ان کے مذاق کی فکر ہی نہ ہو. اور ایسی کبھی کنڈیشن ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت ایسا سکون دینا قیامت کے حوالے سے، ہمارے ذہن کو اس موڑ دینا ان کی باتوں سے، ہمارے دل کو استقامت دے دینا اپنے دین پر. اور کہ ہم لوگوں نے جو اسٹیپ لیا ہے کسی بھی لحاظ سے دنیا کے لیے اللہ آپ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ صرف اور صرف ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کہیں ہم کسی کو امپریس کرنے کی نیت نہ آ جائے اور وہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا ومناسكنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ قرآن پاک جس ٹائم کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اس لیے کوشش کیا کریں جو آپ لوگ کی دعا ہے وہ لازمی
ڈھونڈ کے لایا کریں کوئی بھی جو دعا ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قبول ہو، تو نماز اور قرآن جو بھی نیکی کا کام ہے اس کے بعد لازمی دعا کیا کریں، اسپیشلی قرآن پاک کے بعد، اللہ تعالیٰ اس دعا آپ کی قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔